نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع الیدین کیا۔ یہاں ہمارے ساتھی رفع الیدین کرنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کچھ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سٹائل مارتے ہیں اسے دور سے، یہ کیا ہے؟ یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ کچھ ایسے کر دیتے ہیں، کچھ ایسے، یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ رفع الیدین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث غور سے سن لینا، آپ خلاف سنتی نہ رفع الیدین کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا، رفع الیدین کیا۔ آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت کندھوں تک اٹھے اور اس طرح جب آپ الفاظ پہ غور کیا، کندھوں تک، حذو منکبئی، یہ یہاں تک، ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ان کی ہتھیلیوں کی سمت جو ہے یہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بے دھیانی سے، بے توجگی سے آپ جیسے بھی ہے، جیسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایسے، یہ کیا ہے؟ یہ رفع الیدین یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے سیدھا اور ٹھہراؤ ہوتا تھا تھوڑا سا ایسے۔ اور اس کے بعد اسی طرح آپ رکوع جو ہے، اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور جب سر رکوع سے اٹھاتے اس وقت بھی کرتے، اور اس وقت آپ کہتے سمی اللہ لمن حمدہ۔ البتہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ نفی آ گئی سجدوں کی واضح۔ اگر نفی رکوع سے پہلے اور بعد کی ہوتی تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں کرنا، بس ایک ہی کرنا ہے۔ آپ نے سجدوں کا رفع الیدین کی نفی کر دی کہ آپ البتہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ نفی آ گئی نا سجدوں کی۔ اگر رکوع سے پہلے اور بعد کا ہوتا تو پھر بھی نفی آ جاتی کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، لہذا نہ کرو، ایک دفعہ تکبیر اولیٰ کے وقت کرو، لہذا نفی نہیں۔ دوسری حدیث، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ انہوں نے بیان کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ مالک بن حویرث کون ہے؟ یہ صحابی ہیں جو غالباً 9 یا 10 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ، نہیں سوری، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی بیان کرتے ہیں رفع الیدین کی روایت، وہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی 10 ہجری میں مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے۔ اب کیسے منسوخ ہو گیا؟ پتہ نہیں کیسے منسوخ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل والے جو چند مہینے پہلے یا چند مہینے ہی لگا لو پہلے جو مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادروں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے رفع الیدین کرتے تھے۔ منسوخ کہاں سے ہو گیا؟ کب منسوخ ہوا؟ منسوخ کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، منسوخ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایت ہے، مجھے اب حوالہ یاد نہیں لیکن کنفرم پکی حدیث ہے، سند صحیح ہے، حوالہ نہیں یاد
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین آخری نماز تک آپ نے رفع الیدین کیا، حتی فارقت دنیا، الفاظ ہے فارقت دنیا یا فارقت دنیا، آپ دنیا چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، آپ کی آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ۔ یہ سنت ہے، آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، منسوخ نہیں ہے۔ آگے سنیے، جو ہمارے ساتھی ہمارے بھائی جو اہل حدیث ہیں وہ بڑی غلطی کرتے ہیں جو رفع الیدین کرنے میں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت شروع میں تکبیر کہتے تو رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر بھی، اور اسی طرح جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح آپ جو ہے رفع الیدین کرتے، اور سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور جو مین چیز ہے ہمارے اندر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو